السلام علیکم۔ آپ ہیں میرے ساتھ حماد نیوز اینڈ ویوز پر۔ ایک اہم موضوع پر میں بات کر رہا ہوں۔ دوستو، میں نے جب بھی بات کی ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ خبر دی ہے۔ جب روز روز یوٹیوبرز یہ خبر دے رہے تھے کہ عمران خان آج رہا ہو رہے ہیں، کل رہا ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات طے پائے، یہ ہو رہا ہے، نواز شریف کی پارٹی اقتدار میں نہیں آ رہی ہے، تو اگر آپ پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ عمران خان رہا نہیں ہو رہے ہیں اور نہ اس کا امکان موجود ہے۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اقتدار میں نواز شریف آئیں گے، اور وہ آئے، مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ میں سے جب بہت سے دوسرے صحافی کہہ رہے تھے کہ فیض حمید گرفتار ہو رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ کوئی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ دسمبر 2022 جو میڈیا کے ساتھ میں نے بات کی تھی یا میں سوشل میڈیا پر آپ سے بولا تھا، تو اس وقت کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ میں نے اس وقت جب بہت شور مچا تھا کہ فیض حمید کو ہٹایا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، تو میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں۔ میں آج ایک حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ میں بات کروں گا۔ میں ہلچل نہیں مچاؤں گا، اور نہ میں کوئی یوٹیوب پر شہرت کے لیے یا اس کے لیے یہ بات کروں گا، بلکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ عمران خان پر اسٹیبلشمنٹ کے دروازے طویل عرصہ سے بند تھے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے کوششیں کی اور مختلف چینلز کے ذریعے عمران خان کے معاملات طے پانے کے لیے ان کے دوستوں نے بھی، کچھ باہر کے لوگوں نے بھی اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی حتمی نتیجے تک بات نہیں پہنچی، بلکہ ان باتوں کو ایک خاص حد سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا۔ البتہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو زیادہ غیر لچکدار رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، گو کہ 9 مئی کے بعد صورتحال یکسر ان کے مخالف سمت میں چلی گئی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو میڈیا پر اس وقت بھی عمران خان کے حامی چھائے ہوئے ہیں۔ یعنی میں اگر نام لوں تو آپ دیکھیں، اینکرز حبیب اکرم ہیں، پارس جان زیب ہے، اطہر کاظمی ہیں، یہ سلسلہ وہ چودھری غلام حسین اور ارشاد بٹی تک پھیلا ہوا ہے۔ تو بہت سارے اینکرز جو عمران خان کے حمایتی ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پر جو ان کے حمایتی ہیں، مثلا ہم عمران ریاض کی بات کریں تو گو کہ انہیں کچھ سختی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بہرحال وہ بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح معید پیرزادہ، وجاہت اسخان، آفتاب اقبال اور دوسرے لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو نرمی برتی گئی۔ یہاں پہ ان کی جائیدادیں بھی ہیں، بہت معاملات ہیں، لیکن انہیں ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ شہباز گل یہاں سے رہا ہوئے چلے گئے، اور خیبر پختونخوا کی تمام قیادت کو بھی رہا کر دیا گیا۔ پنجاب میں بھی اب صورتحال بہتری کی جانب فواد چودھری کا معاملہ ہمارے سامنے ہے۔ عمران خان جس جیل میں ہیں تو وہاں پہ وہ سختی نہیں ہے جو اس سے پہلے سیاستدانوں نے برداشت کی تھی، یعنی وہ نہ اٹک قلعے میں ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی اور سختی۔ تو یہ جو بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا، جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتا رہا، جو آصف زرداری کے ساتھ ہوتا رہا، تو وہ صورتحال بھی ہرگز نہیں، کیونکہ ایک نرمی برتی گئی، لیکن انہیں صرف اقتدار سے دور رکھا گیا۔ اب
ایک چینل بہت مدھم سطح پہ ایک چینل کے ذریعے عمران خان کا انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، اور یہ چینل خیبر پختونخوا کی جانب سے کھل گیا ہے۔ اس چینل کے کمیونیکیٹرز جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور ہیں اور اسد کیسر ہیں۔ ان دونوں کے ذریعے کہیں نہ کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، اور سیاسی طور پر عمران خان کو ایک ریلیف ملنے لگا ہے، اور وہ ریلیف ہے خیبر پختونخوا میں۔ گو کہ علی امین گنڈاپور کے بعض مضبوط مخالف گروپ موجود ہیں، اور بعض ایم پی ایز نے انفرادی طور پر کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی بات چیت کی، گو کہ ان جماعتوں کی پوزیشن یہ نہیں ہے، یعنی جمعیت العلماء اسلام 10 سے کم تعداد میں ہے، اسی طرح مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے 2-4، این پی بھی نہ ہونے کے برابر، تو آفتاب شیرپاؤ کے پاس تو ایک سیٹ بھی نہیں۔ تو ان جماعتوں کے ساتھ کہ شاید اگر ان جماعتوں کے ذریعے علی امین کے لیے مسائل پیدا کیے جائیں، لیکن یہ بھی تقریباً فی الحال ناممکن ہے، اور علی امین گنڈاپور کے پشت پر ایک مضبوط طاقت موجود ہے، اور انہیں پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے سیاسی طور پر، چونکہ عمران خان بھی ذاتی طور پر علی امین کے حمایتی ہیں، اور وہ انہیں چیف منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ علی امین پر کم از کم اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا اتفاق جو ہے وہ ایک اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس ونڈو کی طرف جو بہت خاموشی اور بہت آہستگی کے ساتھ کھلا ہوا ہے، اور اس ونڈو کے ذریعے کمیونیکیشن دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ تو فی الحال ظاہر ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں کوئی ہلچل مچانا نہیں چاہتا، اور نہ میں کوئی جھوٹی خبر دوں گا آپ کو، لیکن کم از کم ایک ونڈو کے ذریعے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور یا اس پر اتفاق ہو رہا ہے، اور وہ ونڈو علی امین گنڈاپور ہیں۔ دونوں طرف ظاہر عمران خان کا ان پر بہت اعتماد ہے، اور دوسری جانب بھی علی امین گنڈاپور کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اور انہیں ہر قسم کی مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ یعنی اسمبلی کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے ایم پی ایز نے بھی محسوس کیا کہ یہ فی الحال ناممکن ہے، تو انہوں نے قدر خاموشی اختیار کر لی۔ بعض ذرائع سے میری بات ہوئی، تو گو کہ یہ ایک اس شکل میں نہیں ہے یہ کمیونیکیشن کے اسے ہم پراپر کمیونیکیشن کہیں، لیکن اس ونڈو کے ذریعے بہت سے معاملات پر انڈائریکٹ مشاورت ہوتی ہے، اور پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی کچھ بیوروکریٹس کی پوسٹنگ ہوئی تھی، اور وہ عمران خان نے جس کا اپروول دیا تھا اس میں تھوڑے بہت چینجز ہوئے، اور پھر علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو کچھ معاملات کے بارے میں، کچھ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے رپورٹس تھے، کچھ چیزیں تھی، تو ان کو کمیونیکیٹ کیا کہ یہ کوئی ضد بازی یا کوئی سختی نہیں ہے، بلکہ جو معلومات آپ کے پاس نہیں تھے تو وہ کچھ اور لوگوں کے پاس تھے، تو اس وجہ سے یہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی۔ آنے والی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے بارے میں پھر جہاں تک میرے معلومات ہے تو عمران خان اس پر راضی ہے کہ بے شک جن بیوروکریٹس کے، جن افسران کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہو تو دوسری طرف کی رائے لی جائے، اور جو رپورٹس ہوں ان کے بارے میں تو اس کو مد نظر رکھا جائے۔ تو ایک مدھم انداز میں کہیں نہ کہیں کوئی کمیونیکیشن ہے، اور اگر علی امین گنڈاپور دانائی اور سنجیدگی کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے میں کامیاب رہے، اور اسد کیسر نے بھی ان کی مدد کی،
اس وقت صرف یہ دو لوگ اس حوالے سے فرنٹ لائن پر ہیں، یعنی علی امین گنڈاپور اور اسد کیسر، جو اس کمیونیکیشن سے پوری طرح باخبر بھی ہے اور اس کا حصہ بھی ہیں، اور دونوں طرف ان کے رابطے بھی ہیں۔ تو اگر ان دونوں رہنماؤں نے سنجیدگی کے ساتھ معاملے کو لیا اور اسے دانائی کے ساتھ آگے بڑھایا، تو میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ شاید کچھ عرصے میں عمران خان کے حوالے سے صورتحال میں، عمران خان کے حوالے سے بھی اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی صورتحال میں بہتری آ جائے گی، اور لیکن فوری طور پر کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں، کیونکہ بجٹ بھی تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے بعد جون میں شاید بجٹ بھی آ رہا ہو، کچھ بڑے پروجیکٹس آ گئے ہیں، جیسے سعودی عرب والے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں، کچھ چائنا کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، پھر بعض ان علاقوں میں جہاں پر دہشت گردی بہت تھی، تو اس حوالے سے فوج کے کچھ تحفظات ہیں، بلکہ ان کی رائے ہے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، اور وہ حکومت کے ساتھ اس کمیونیکیشن میں ہیں۔ تو فوری طور پر تو کسی بڑی تبدیلی کا امکان نہیں، لیکن شاید بجٹ کے بعد صورتحال ایک ڈراسٹک چینج کی طرف، ڈراسٹک چینج نہ بھی ہو تو معمولی رد و بدل کی طرف اور سیاسی تبدیلیوں کی طرف حالات بڑھے، لیکن فی الحال اس کا امکان نہیں۔ تاہم یہ بات خوشائن ہے کہ عمران خان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک کمیونیکیشن اور ایک رابطہ بحال ہو گیا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ صورتحال کس سمجھ جائے گی۔ بہت شکریہ دوستو، میرے ساتھ رہیے، اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کا خیال رکھیں۔